ہم تو آج ایک ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا، دوسرے ہاتھ میں رحمان کی کتاب، اسی زبان پر درود پاک کا نغمہ اور اسی زبان پر گالیوں کی بوچھاڑ. کیا ہے مسلمانوں؟ آج ہماری آئیڈینٹی اور پہچان یہ بن گئی کہ مسلمان بغیر گالی کے بات نہیں کرتا. اسے اس کا دوست گالیاں دے رہا ہے تو مسکرا رہا ہے، اپنی ماں کو گالیاں بکوا رہا ہے تو اس کی غیرت کو کوئی ابال نہیں آتا. دوست کو گالیاں بکائے، بھائی بھائی کو گالیاں بکتا ہے، رشتہ دار کو گالیاں بک رہا ہے. یہ آج مومنوں تمہاری پہچان بن چکی ہے. جھوٹ ہماری زبانوں پر ہر وقت ہے، اور وعدہ خلافی کا تو عالم یہ ہے ہمارا کہ ہم کسی سے وعدہ کر لیں تو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی وعدہ کیا ہو، اس کے بعد کچھ بھی کہہ دو. ایسا لگتا ہے کہ آج مسلمان نہیں رہا. مدینے اور مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ مومن نہیں ہیں. اللہ کے یہاں ان کا شمار مومنین میں نہیں ہے. کون ہے پھر یہ؟ پڑھتے تو کلمہ طیبہ ہیں، نماز بھی مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، امام رسول اللہ ہوتے اور یہ آپ کے مقتدی ہوتے، مگر اللہ نے ان کو ایمان کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ منافق تھے. اور اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائے. اللہ کے رسول نے منافق کی 4 نشانیاں اور 4 علامتیں بتائی ہیں. بتا دوں جی، تاکہ اپنے کو ٹٹول لیں ہم، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس حال میں جی رہے ہوں کہ اپنے کو سمجھ رہے ہوں مسلمان اور اللہ کے یہاں رجسٹر میں ہوں ہم منافق. صحابہ کتنا ڈرتے تھے. ایک دن حضرت حنظلہ گھر سے باہر نکلے اور یہ کہتے ہوئے باہر آئے نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا. نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا. ابوبکر صدیق نے کہا اے حنظلہ کیا کہہ رہے ہو تم کیسے منافق ہو سکتے ہو؟ تو کہا ہے ابوبکر صدیق رسول اللہ کی مجلس میں جو ہمارے ایمان کی کیفیت ہوتی ہے اور جو ہمارا ایمان جوش مارتا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہے، جب گھر میں بچوں میں جاتے ہیں وہ ایمان مدھم پڑ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جوش ختم ہو جاتا ہے. تو پھر میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ تو منافق کا حال ہے کہ رسول اللہ کی مجلس میں جائے تو ایمان کی یہ کیفیت ہو جیسے بھٹی تپ رہی ہے اور گھر میں جاؤ تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ تو نفاق کی علامت ہے. ابوبکر صدیق نے کہا اگر یہ کیفیت تیری ہے نا حنظلہ تو یہ میری کیفیت بھی ہے. روتے روتے تڑپتے تڑپتے سسکتے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم کہیں منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم پر نفاق کا اطلاق تو نہیں ہو جائے گا؟ کہا بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح، تم نے کیا ایسا کام کر دیا ہے؟ کہا جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ایمان مچلتا ہے، ایمان سمندر کی طرح جوش مارتا ہے. لیکن جب گھر میں چلے جاتے ہیں تو دنیا میں لگ جاتے ہیں، بیوی بچوں میں ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ نفاق نہیں ہے، یہ نفاق نہیں ہے، یہ تو صحبت کی وجہ سے تمہارا ایمان ٹھاٹھے مارتا ہے. تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ کیفیت ہماری گھر نہیں ہے تو ہم منافق ہو گئے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ منافق کی 4 علامتیں ہم میں پائی جاتی ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو 100% مسلمان. پہلی علامت کیا ہے؟ یاد رکھیں گے؟ بتا دوں؟ جی جناب. اذا حدث کذب. منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے. اب ذرا اپنے کو اندازہ لگا لیجئے
کتنا جھوٹ آج مسلمان بول رہا ہے. بعض لوگوں کا تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک جھوٹ نہیں بولتے. اذا حدث کذب، یہ پہلی نشانی ہے منافق کی. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے چاہے تختہ دار پر چڑھا دیا جائے. مومن پرواہ نہیں کرتا اس بات کی. یہ سوچتا ہے کہ اگر جھوٹ نہیں بولا تو کام نہیں چلے گا، لوگ بات مانیں گے ہی نہیں. ایسا سوچ لیا ہم نے کہ ہمارا زمانہ تو جھوٹ کا ہی زمانہ. اگر ہم سچ بولیں گے تو ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے. نہیں میرے نوجوانوں، ساری دنیا جھوٹوں سے بھر جائے، تمہارے علاوہ کوئی بھی سچا آدمی نہ ہو. تمہاری بیوی جھوٹ بولتی ہو، تمہارا بھائی جھوٹ بولتا ہو، تمہارے باپ بھی جھوٹ سے محبت کرتے ہو، تمہاری اولاد بھی جھوٹ کا سہارا لیتی ہو. اس وقت تمہیں یہ کہنا ہے سارا زمانہ جھوٹ کی راہ پر چل پڑے، مگر میں تو سچ بولوں. اس لیے کہ میرا نبی سچا تھا اور اس کا لقب ہی صادق تھا. دوسری نشانی کیا ہے؟ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کر لے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے. آج ہم وعدہ کر لیتے ہیں کل آ جانا، تمہارا کام ہوا ملے گا، کل نہیں آیا، یہ وعدہ خلافی ہے. کل آپ کے کام پہ آ کر کے لگ جاؤں گا، وہ انتظار کر رہا ہے، نہ فون اٹھا رہا ہے، نہ بات کر رہا ہے، نہ بتا رہا ہے. یہ وعدہ خلافی چل رہی ہے. لکڑی کا کام کرنے والے کو بلاؤ تو وعدہ خلافی، رنگ کرنے والے کو بلاؤ تو وعدہ خلافی، پتھر لگانے والے کو بلاؤ تو وعدہ خلافی، میکینک کے پاس چلے جاؤ، ہاں گاڑی شام تک آپ کی تیار. وعدہ خلافی ہو رہی ہے. اور یہ وعدہ خلافی کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے. اذا وعدہ اخلفا، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. خدا کی قسم مومنین وہ ہے جب وعدہ کر لیا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت اور تکلیف ان پر کیوں نہیں آ جائے. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں کی بھی رعایت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں. رب دو جہاں کی قسم، مسلمانوں نے جو وعدہ کر لیا اسے پورا کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، زمینیں چھوڑ دی ہیں، اور یہاں تک کہ اپنی جانوں کے نذرانے اور قربانیاں دے دی ہیں، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہم وعدے کو پورا نہ کریں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، عیسائی، گرفتار کر لیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن تھا، لڑنے کے لیے مقابلے پر آیا تھا، اس کی گردن قلم کر دی جائے، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. لہذا موت کا فرمان سنتے ہی نوجوانوں غور سے سننا، وہ ایک ہیلا اور ایک چال چلتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر، مرنے سے پہلے مرنے والے کی خواہش پوری کی جاتی ہے. میں بہت پیاسا ہوں، مجھے سخت پیاس لگی ہے، موت سے پہلے مجھے پانی کا کٹورا دے دیجیے. کیا کہا؟ کیا بات سن ہو گئے؟ بالکل انجیکشن تو نہیں لگایا کسی نے سننے کا؟ اے بھیا تھوڑا سا حرکت کر لو. کیا کہا؟ پانی کا ایک کٹورا دے دیجئے، پانی پی لوں. لہذا پانی دے دیا گیا. اب ہاتھ اس نے کپ کپاتے ہوئے کہا، مجھے خطرہ یہ ہے کہ آپ مجھے پانی نہیں پینے دیں گے، اس سے پہلے میری گردن مار دیں گے. مجھے ایک وعدہ دے دو عمر ابن خطاب کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں گے جب تک میں اس پانی کو نہ پی لوں. آپ مجھے قتل نہیں کریں گے جب تک میں اس پانی کو نہ پی لوں. حضرت عمر نے کہا، جا، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، پانی جب تک تو نہیں پیے گا تب تک ہم تجھے قتل نہیں کریں گے. یہ سنتے ہی اس نے پیالہ پلٹا اور زمین میں پانی گرا دیا.
بولا آپ وعدہ دے چکے ہیں کہ آپ مجھے اس پانی کے پیے بغیر قتل نہیں کریں گے، اب پانی تو زمین میں چلا گیا، اب مجھے نہیں مار سکتے آپ۔ حالانکہ اس کا ڈھونگ تھا، چال تھی۔ صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ کے رسول یہ بڑا مکار، عیار، فریبی، دغاباز ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے آپ کو، جان بوجھ کے پانی گرایا اس نے تاکہ اس کی جان بچ جائے، مار دیجئے اس کی گردن، قلم کر دیجئے۔ مگر حضرت عمر نے کہا میں نے جو اپنے رب کا کلام پڑھا ہے، میں نے جو اپنے نبی کی بات سنی ہے وہ یہ ہے کہ جب وعدہ کر لو تو وعدے کو پورا کرو، کوئی پرواہ نہیں مجھے اس بات کی کہ یہ زندہ رہے، جاؤ میں اب اسے قتل نہیں کر سکتا چونکہ پانی پینے کا وعدہ دے چکا تھا۔ یہی وہ نالائق ہے، جفینہ نام کا شخص ہے یہ، جو حضرت عمر کے قاتل ابو لؤلؤ فیروز کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور اپنا خنجر اسے دیتا ہے۔ اس نے سازش رچی اور ابو لؤلؤ فیروز کے ساتھ مل کر حضرت عمر کو مسجد نبوی کے محراب پر نماز پڑھاتے ہوئے فجر کی قتل کرا دیا۔ ابو لؤلؤ فیروز نے، مجوسی نے آپ پر خنجر سے حملہ کیا، وہ خنجر اس خبیث کا تھا، اس نالائق کا تھا جس نے دھوکے سے پانی گرا کر کے اپنی زندگی بچا لی تھی۔ لیکن یہ اہل ایمان اور اسلام ہے جو وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں نکل رہے ہیں، مقابلہ ابو جہل سے ہونے والا ہے، اسلام کا پہلا معرکہ، یوم الفرقان، اسلام کی پہلی جنگ، اس کائنات کی وہ جنگ جس میں فرشتے اتر کر آئے اور ان کے درجے کو کوئی دوسرا فرشتہ نہیں پہنچ سکتا۔ مکے سے حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان مدینہ منورہ جا رہے تھے کہ ان دونوں کو ابو جہل نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم محمد کے پاس جا رہے ہو اور ہم ان سے لڑنے جا رہے ہیں، اگر تم وہاں جاؤ گے تو تم بھی ہمارے مقابلے پر لڑنے کے لیے آؤ گے، بند کر دو انہیں، باندھ کے ڈال دو انہیں، مدینہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ کے والد اور حضرت یمان نے کہا اے ابو جہل ہمیں چھوڑ دے، ہمیں گرفتار رکھ کر ہم محض مدینہ جائیں گے، جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، یہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں لڑنے محمد کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ چھوڑ دیا اس نے۔ جب یہ دونوں مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول اس دشمن نے ہمیں پکڑ لیا تھا مگر ہم نے کہا کہ ہم جنگ میں لڑنے نہیں آئیں گے، ہمیں چھوڑ دے، مگر اب ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کیا ہیں اور ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں مکے کے 13 سالہ زخموں کا، سمیہ کے ٹکڑوں کا، بلال کی چیخوں کا، عمار کے آنسوؤں کا، یاسر کے قتل کا ہم بدلہ لیں گے۔ تمہارے نبی، میرے نبی، کائنات کے دولہا، اس کائنات کے رہبر نے کہا اے حذیفہ اور یمان تم چونکہ وعدہ دے آئے ہو ابو جہل کو، لہٰذا اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرو گے اور وہ جنگ بدر میں تم شریک نہیں ہوگے۔ اب ذرا مسلمانوں بتاؤ، ہمارا تو سودا ہو گیا آج، گیہوں کا، دھان کا، گنے کا، اگلے ہی دن ریٹ بڑھ گئے، ختم، دوسرے کو دے دیا، پلاٹ بیچ دیا کسی کو، بک گیا، سودا ہو گیا، بیانہ بھی پکڑ لیا، اس کے بعد دوسرا آ گیا بھائی مجھے دے دو، ختم۔ یہ وعدہ خلافیاں۔ تو دوسری علامت منافق کی ہے وعدے کو پورا نہ کرنا۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے محمد عربی کا۔ صلح حدیبیہ پر صلح ہو رہی، ان میں تمام شرطوں کی ایک شرط یہ ہے کہ اگر مکے والوں کا کوئی آدمی مدینے والوں کی طرف آئے گا، مسلمانوں کی طرف آئے گا کوئی مسلمان مکے کا، تو انہوں نے کہا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور اگر تمہاری طرف سے کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، یہ صلح میں منظور۔ ابھی صلح نامہ لکھا نہیں ہے، ابھی کاغذ پر روشنائی کی نہیں گیری گئی کہ اتنے میں سہیل کا بیٹا ابو جندل
رسیاں توڑ کر اس زنجیروں کے تالے کھول کر بھاگتا دوڑتا ہانپتا ہوا اس مجلس میں آ گیا اور آ کر کہا اللہ کے رسول زخموں سے جسم چور ہے، بدن رنجور ہے، رسیاں توڑا کر بھاگ کر آیا ہوں، مجھے پناہ دے دیجئے، مدینے میں ٹھہرنے کو ایک جگہ دے دیجئے، مجھے بہت مارتا ہے میرا باپ، مجھے خاندان کے لوگ بہت تڑپاتے ہیں، لیکن آج چھوٹ کر بھاگ آیا ہوں۔ اسی وقت اس کے باپ سہیل نے کہا نہیں، اے محمد ابن عبداللہ، یہ میرا بیٹا ہے، تمہیں واپس کرنا ہوگا، ہمارا تمہارا معاہدہ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں اپنے اس بھائی کو واپس نہیں ہونے دوں گا، سینے سے اس کو لگاؤں گا۔ اللہ کے رسول ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا ہے، دستخط نہیں ہوئے ہیں، سائن نہیں ہوئے ہیں، واپس نہیں کریں گے ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ٹھہرو، جو معاہدہ زبان سے ہو گیا ہے وہی معاہدہ ہے، لکھا جانا تو دوسری بات ہے۔ ہم ابو جندل کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ورنہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی مانی۔ آج مسلمانوں کو لے لیجئے، وعدوں کا کیا حال ہے، معاہدوں کا کیا حال ہے۔ بیٹھ کر کے معاہدہ کرے گا ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ اور پھر اندر سے کرے گا پورا ہاتھ اور اندر سے سازشیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نبی کریم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے۔ دوسری علامت اور تیسری علامت یہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب اس کا جھگڑا کسی سے ہو جائے تو بس پھر گالیاں سنانا شروع کرتے ہیں۔ منافق کی علامت ہے گالیاں بکنا، جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکے اور ماں بہن پر اتر آئے، دھی اور بیٹی پر اتر آئے، یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں۔ اور چوتھی منافق کی علامت ہے وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ کیا کرے؟ خیانت کرے۔ اب ٹٹول لیجئے اپنے آپ کو، اب ٹٹول لیں ہم اپنے آپ کو، کیا ہم سچے ہیں یا جھوٹ سے ہمیں محبت ہے؟ جھگڑے پر ہماری زبان پر گالم گلوج ہوتی ہے یا ہم صبر کر لیتے ہیں؟ امانتیں ہمارے پاس اگر کوئی رکھ دے تو اس امانت کو ہم وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں تک پہنچانے کا ہمیں حق ہے یا نہیں؟ بس غور کر لیجئے، منافق کا انجام یہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ ہوں گے، کفار و مشرکین سے بھی بہت زیادہ نچلے حصے میں ان کو ڈالا جائے گا، کیونکہ زبان پر تو نعرہ تھا اللہ کی محبت کا، رسول کی محبت کا، اور عمل وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے خلاف تھا۔